بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، خیال ہے سب کا ٹھیک ہے؟ 2 دن سے جنگل میں شدید بارش ہو رہی تھی۔ سب جانور اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ بارش کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ریچھ بارش کی وجہ سے 2 دن سے شکار پر نہیں جا سکا۔ اس کی بیوی اور بچے بھوکے اور پریشان حال تھے۔ لگ رہا تھا کہ بارش کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہے گا، کیونکہ یہ سردیوں کی بارش تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بھوک سے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے اور چھوٹے بچے کو تو بخار ہو گیا تھا۔ ماں سے یہ دیکھا نہ جا رہا تھا۔ ریچھ خود پریشان حال بیٹھا تھا۔ اتنے میں اس کی بیوی آئی اور اس نے آ کے کہا، تم شکار پر کیوں نہیں جاتے ہو؟ ریچھ برہم ہو گیا تو اس نے غصے سے بیوی کو دیکھا۔ اتنی زوروں کی بارش ہو رہی ہے، میں خوراک کا بندوبست کیسے کروں؟ یہ سن کر تھوڑی دیر تو اس کی بیوی خاموش رہی۔ پھر کچھ سوچ کر نرمی سے کہنے لگی، کوئی گلہری، کوئی پھل، کوئی مردار جانور، کوئی پرندہ، کچھ نہ کچھ تو خدا کے لیے مل ہی جائے گا۔ گھر سے نکلو گے جب ہی ملے گا۔ ریچھ برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ ریچھ کی بیوی نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا، باہر جاؤ، بچے بھوکے ہیں، زمین پر پڑے پھل ہی مل جائیں تو لے آؤ۔ اس پر بھی ریچھ خاموش ہی رہا۔ ننھا ریچھ یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور بغیر بتائے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ اس لیے باہر نکلا تھا کہ شاید کوئی نہ کوئی چیز مل جائے، میں کھا سکوں اور گھر والوں کے لیے لے کے آ سکوں۔ اس نے چند دن پہلے بیری کے درخت پر شہد کا چھتا دیکھا تھا۔ وہ برستی بارش میں ادھر کو چل پڑا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی کیونکہ 2 دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اچانک بارش تیز ہو گئی۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد آئی، لیکن اب وہ آدھے راستے تک پہنچ چکا تھا، اس لیے خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جب وہ بیری کے درخت کے پاس پہنچا تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ اولے برس رہے تھے۔ اس نے بھوک کی شدت میں کسی قسم کی پرواہ نہیں کی اور بڑی مشکل سے اس درخت کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے تو اس کو بیری کا درخت نہیں مل رہا تھا، لیکن جب اسے بیری کا درخت ملا اور وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا اب وہاں شہد کا چھتا نہیں تھا۔ اولے تیزی سے برسے جا رہے تھے اور وہ پریشان حال کھڑا ہو گیا۔ اس کا سارا جسم پانی سے بھیگ گیا تھا۔ شہد نہ پا کر اس کی بھوک اور بھی بڑھ گئی۔ وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ بخار تو اسے تھا ہی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اسی حالت میں کافی دیر ہو گئی۔ دوسری طرف اس کے ماں باپ اس کی تلاش میں بے چین ہو گئے تھے۔ ریچھ جو بارش میں گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا، اب جنگل میں اپنے ننھے بچے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ کافی دیر بعد بارش کا زور ٹوٹا۔ ننھا ریچھ گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے سردی لگ رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ تو اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہے اور وہ سوچنے لگا کہ اب تو میں گھر ہی نہیں جا سکوں گا۔ ریچھ کے بچے کو جب احساس ہوا کہ وہ گھر کا راستہ بھول گیا ہے تو اسے ڈر لگنے لگا۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئی، جیسے کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا ہو، کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا، تم کہاں ہو؟ اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد ریچھ بچے کو بازوؤں میں اٹھائے گھر لے آیا۔ بھوک اور سردی سے وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کی دوا لینی پڑے گی۔ ماں نے بے چینی سے بچے کی حالت کو دیکھتے ہوئے ریچھ سے کہا۔ تو ریچھ نے سر کو ہلایا۔ بارش کافی حد تک کم ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش پھر بھی ہو رہی تھی۔ ریچھ نے کہا، بارش رکے گی تو جاؤں گا۔ ڈاکٹر بندر، جو ڈاکٹر لومڑ کا خاص شاگرد تھا، اس نے اپنا الگ کلینک کھول لیا تھا۔ ڈاکٹر لومڑ جنگل کا سب سے پرانا طبیب تھا، لیکن اب وہ جنگل کے بادشاہ شیر کی طرح بوڑھا ہو چکا تھا۔ اتنی سردی میں کسی کے گھر مریض دیکھنے جانا
اس کی صحت کے لیے نقصان دہ تھا۔ اس کے باوجود جنگل کے جانور اپنے بچوں کی دوا لینے اس کے پاس ہی جاتے تھے، پھر اسے مجبوراً جانا پڑتا۔ اب اتنی شدید بارش میں کوئی اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ ڈاکٹر لومڑ میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر باہر گیٹ تک جائے اور جا کے دروازہ کھولے۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی، کون ہے؟ اس کی آواز میں بیزاری سی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں ریچھ ہوں، میرے بچے کو سردی لگ رہی ہے، مہربانی کر کے اس کے لیے کوئی دوا دے دیں یا کوئی جڑی بوٹی ہی دے دیں۔ وہ جنگل کا ایک شریف ریچھ تھا، اس لیے ڈاکٹر لومڑ نے کہا، تم ڈاکٹر بندر کے پاس چلے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں دوائی نہیں دے سکتا۔ آگے سے ریچھ نے کہا کہ میں وہاں گیا تھا، وہ دوائی کی قیمت میں خوراک مانگتا ہے، میں خود 2 دن سے بھوکا ہوں، اسے کھانے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر لومڑ کو اس پر رحم آ گیا، اس نے کچھ کھانے کا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ گھر پہنچے تو ڈاکٹر نے ننھے ریچھ کو پہلے شہد چٹایا، اس کے بعد اسے جنگلی پھل کھانے کے لیے دیے۔ ڈاکٹر لومڑ اپنے ساتھ بہت سارے پھل لے کر آیا تھا، سب نے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ننھے ریچھ کو جنگلی گھاس علاج کے طور پر دی گئی، جس سے تھوڑی دیر بعد اس کا جسم گرم ہونے لگ گیا، درجہ حرارت بہتر ہونے لگ گیا، جس کے بعد اسے جڑی بوٹیاں دی گئیں، جس کے اثر سے وہ سو گیا۔ اس کے والدین نے اللہ کا شکر ادا کیا، اتنی دیر میں بارش تھم چکی تھی۔ ڈاکٹر لومڑ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ بیمار ہونے کے باوجود، بوڑھا ہونے کے باوجود میں مشکل میں آج کسی کے کام تو آیا ہوں۔ اس خوشی میں کیچڑ میں واپس جانا بھی اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا بچوں، تو ہمارے اندر سے جو خوشی پھوٹتی ہے، اس کی قیمت کوئی چیز بھی پوری نہیں کر سکتی۔ ہم بڑے سے بڑا کھلونا کیوں نہ لے لیں، بڑے سے بڑا گھر لے لیں، گاڑی لے لیں، لیکن اس کی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے کام آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل